بازو سے خون بہہ رہا تھا۔ اس وقت ٹارچ کی اچھی خاصی روشنی ہو چکی تھی۔ ایمان نے مجھے اب دیکھا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ پیچھے ہٹی۔ وہ حیران تھی۔ میرے دوست کہنے لگے زاویار بہت خون بہہ رہا ہے۔ میں نے کہا رومال باندھ دو، گولی چھو کے گزری ہے، لگی نہیں ہے۔ ایمان اڑی ہوئی رنگت کے ساتھ مجھے دیکھ رہی تھی۔ میرے ساتھی نے فوراً سے رومال لے کر میرا بازو باندھ دیا۔ میں پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ میرے دوستوں نے مجھے کھڑا کیا، پھر ایمان کو دیکھ کے کہنے لگے مس اب آپ سیو ہیں، آپ ہمارے خیمے پہ چلیں، کل ہم آپ کو آپ کے گھر پہنچا دیں گے۔ میرے دو دوستوں نے مجھے سنبھال رکھا تھا۔ جب ہم خیموں کے پاس پہنچے تو میں نے ایمان سے کہا کہ آپ اس خیمے میں جا کے آرام کر سکتی ہیں۔ وہ چپ چاپ گم سم تھی، پھر وہ خیمے کے اندر چلی گئی۔ میں اپنے ایک دوست کے ساتھ اس کے خیمے میں جا کے لیٹ گیا۔ درد بڑی شدت سے ہو رہا تھا۔ میرے دوست نے مجھے درد کی دوا کھلائی، ساتھ میں نیند کی گولی بھی کھلا دی۔ میں کچھ ہی دیر میں سو چکا تھا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو پہلا خیال مجھے ایمان کا ہی آیا تھا۔ میرا دوست بے خبر سو رہا تھا، لیکن میں خیمے سے باہر آ گیا۔ وہ باہر ہی بیٹھی تھی اور رو رہی تھی۔ مجھے دیکھ کے اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ میں اس کے پاس آ گیا۔ میں نے کہا آپ جنگل میں کیسے آئیں؟ وہ کہنے لگی دوستوں کے ساتھ ٹرپ پہ جا رہی تھی، مگر چند لوگوں نے ہماری بس رکوائی۔ کسی لڑکی کو کچھ نہیں کہا، بس مجھے اترنے کا کہنے لگے، اور جیسے ہی میں باہر نکلی تو مجھے گھنے جنگل میں لے آئے اور میرے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ میں نے بڑی مشکل سے خود کو چھڑوایا اور بھاگنے لگی۔ بھاگتے بھاگتے میں یہاں پہنچ گئی۔ پھر کہنے لگی آپ کا بہت شکریہ زاویار، تھینکس۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، میرے دوست اٹھ جائیں تو میں آپ کو آپ کے قبیلے میں حفاظت سے پہنچا دوں گا۔ میری بات سن کے وہ کہنے لگی آپ نے شاید انجانے میں